الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد كان الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا بنور خدا آیا بنور خدا آیا کونین دی شاہدان سر سے سجا آیا کوئی زبان کنجوسی نہ کرے سرکار کے میلاد پر آئے ہیں تو محفل میں آ کر کنجوسی کرنا اچھی بات نہیں محبت سے پیار سے اونچے آواز سے کہیے سبحان اللہ یہ سبحان اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذکر اللہ کا جو بتائے ایک مرتبہ یہ اپنی زبان سے لفظ سبحان اللہ ادا کرتا ہے اللہ اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے تو آپ سرکار کی میلاد محفل پر آئے ہیں تو خالی جوڑیاں لے کر آئے تو بھر کے واپس لے کے جائیں کم از کم ہر بندے کا 300 درخت جنت میں لگنا چاہیے محفل میں بیٹھنے کے درمیان تو اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ ایسے مزہ نہیں آیا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ یہ درود دیوار گواہی دیں قیامت کے دن اللہ کے ذکر کی کہیے سبحان اللہ بنور خدا اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مقدس حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ جو اسلام کی باتوں میں سوچن مہربانی ذرا کچھ دیر کے لیے کوشش کریں اللہ رب کائنات اللہ مجدہ الکریم نے اپنے پیارے محبوب سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کے تذکروں کو قرآن میں بیان فرمایا اللہ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے آمد کے تذکروں کا بیان قرآن میں رکھا ہے میں سے پہلے لفظ میلاد جو میلاد مصطفیٰ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک محفل جو مومنین اور مومنات سجاتے ہیں میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر کے پھر آگے چلوں گا یہ لفظ میلاد
یہ عربی کا صیغہ ہے، اور عربی گرامر پڑھنے والے احباب بخوبی سے واقف ہیں کہ میلاد یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے، اور ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ میں اپنے سادہ سنی مسلمانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میلاد ہے کیا۔ اگر کوئی میلاد کے متعلق آپ سے سوال کرے، پوچھے کہ سنیو تم میلاد مناتے ہو تو کیوں مناتے ہو، تو سب سے پہلے جو یہ پوچھے اسے یہ پوچھو بھائی میلاد ہے کیا، تم میلاد کی بات کرتے ہو تو میلاد کے بارے میں بتلاؤ کہ میلاد یہ چیز کس کا نام ہے۔ تو میلاد یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے، اور ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ اگر اس سے ظرف زمان مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت کا بیان کرنا، کہ رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، تو اللہ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کو اس کائنات میں بھیجا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے وقت کا بیان کرنا۔ اگر ظرف زمان مراد لو، یعنی زمان وقت، اللہ رب کائنات کے پیارے محبوب کی آمد کے وقت کا بیان کرنا، یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ اور اگر ظرف مکان مراد لو تو پھر مکے کی وہ وادی، وہ آمنہ کا گھر جس کی طرف کل کائنات جھکی تھی، جہاں محمد کی آمد ہوئی تھی، اس کا تذکرہ کرنا، یہ میلاد مصطفیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میلاد کیا ہے؟ میرے آقا کی گفتار کا بیان کرنا، یہ میلاد ہے۔ میلاد کیا ہے؟ میرے آقا کے معجزات کا بیان کرنا، یہ میلاد ہے۔ میلاد کیا ہے؟ میرے آقا کے حسن کو بیان کرنا، یہ میلاد ہے۔ میلاد کیا ہے؟ میرے آقا کے آنے جانے کو بیان کرنا، یہ میلاد ہے۔ بتاؤ اس میں ایسی چیز کون سی ہے جو بیان کرنے والی نہ ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہو۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہر آنے والی گھڑی جانے والی گھڑی سے تیرے لیے بہتر ہوگی۔ 200 سال سے جو لوگ آج میلاد پر اعتراض کرنے والے تھے، اللہ رب کائنات کے اس وعدے کے مطابق آج وہ بھی میلاد مصطفیٰ کی محفل کو سجا رہے ہیں۔ جی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہوں۔ اللہ رب کائنات نے جو میں نے آج پڑھی آپ کے سامنے، اس کی طرف آتا ہوں۔ میں نے میلاد کو بتا دیا، میلاد کیسے کس کو ہے، تو سمجھ آ گیا آپ کو میلاد کسے کہتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے گا بتا سکتے ہو میلاد کسے کہتے ہیں؟ میرے سادہ لوگ سنی جو ہے نا، یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ ہمارے قاری صاحب سے پوچھیں گے تو پھر بتائیں گے۔ ارے جو میلاد کی بات کرے اسے پوچھو میلاد ہے کیا۔ میرے آقا کی گفتار کو اگر بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے تو کس کی گفتار بیان کرے؟ میرے آقا کی آمد کا اگر بیان کرنا جائز نہیں ہے تو کس کی آمد کو بیان کرے؟ اللہ نے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کیا، اللہ نے قرآن میں موسیٰ کی آمد کا تذکرہ کیا، اللہ نے قرآن میں ابراہیم کی آمد کا تذکرہ کیا، اللہ نے قرآن میں یحییٰ نبی کی آمد کا تذکرہ کیا، اللہ نے اسی قرآن میں محمد مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ کیا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تشریح میلاد النبی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کہیں بھی فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ آگے تمہیں میرا عظمتوں والا رسول کہیں فرماتا ہے یا ایھا الناس قَدْ جَاءَكُمْ بُرْہَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، ہر نبی آیا موٹے لے کر آیا، آدم نبی آیا موٹے لے کر آیا، نوح نبی آیا موٹے لے کر آیا، عیسیٰ نبی آیا موٹے لے کر آیا، اسماعیل نبی آیا موٹے لے کر آیا، ابراہیم نبی آیا موٹے لے کر آیا، موسیٰ نبی آیا موٹے لے کر آیا، عیسیٰ نبی آیا موٹے لے کر آیا، عیسیٰ نبی آیا موٹے، نوح نبی آیا موٹے لے کر آیا، شیس نبی آیا موٹے لے کر آیا، آدم نبی آیا موٹے لے کر آیا، 1,24,000 انبیاء کرام آئے موٹے لے کر آئے، میرا نبی آیا موٹا بن کے آیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے حبیب آج نبی آیا موٹے لے کر آیا، تجھے میں نے
آقا کے بچپن کا زمانہ ہے. علامہ زرقانی نے اس کو لکھا, ابو نعیم والوں نے اس کو لکھا, مواہب الدنیا والوں نے اس کو لکھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا زمانہ ہے, 10 سالی کا دورہ ہو گیا, لوگ مارے پیاس کے جناب پریشان حال آپس میں مل بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے. کسی نے کہا لات کے پاس چلو, کسی نے کہا منات کے پاس چلو, کسی نے کہا عزا کے پاس چلو. ایک من میں بیٹھا تھا صاحب رائے بندہ, اس نے کہا نا کسی لات اور منات کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ارے ہم میں آج ابراہیم علیہ السلام کی باقیات موجود ہے, اسماعیل کی سلاسلہ موجود ہے. ارے کون؟ وہ ابو طالب کا گھر تھا جہاں پر سب کی نگاہیں کٹی تھی. سب اکٹھے ہو کر ابو طالب کے در پر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے چشم و چراغ ہیں, آج ہم پر 10 سالی کا دور کرا ہو گیا, حضور کرم فرمائیے. تو حضرت ابو طالب نکلتے ہیں باہر اور ساتھ میں انگلی لگائے تھے کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ابو نعیم والے لکھتے ہیں میرے آقا کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے ایسے کعبے کی دیوار کے ساتھ, آپ کی یہ جو کمر تھی ایک کعبے کی دیوار کے ساتھ لگی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو, میرے اللہ نے اپنے حبیب کو صحابہ معجزہ بنا کر بھیجا. کہتے ہیں ایسے حضور نے ننھے ہاتھ اٹھائے, جدھر جدھر انگلی چلتی گئی ایسے بادل سمٹتے گئے, بادل کا نزول ہو گیا. اور یہ وہی میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, صحابہ معجزہ بن کے آئے. جب اسلام کا سورج نمودار ہوا, اسلام ترقی پذیر تھا, اسلام پھیل رہا تھا, پھول رہا تھا, اس کی کرنیں دنیا میں بکھر رہی تھی. تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کو یہ پسند نہ تھا, انہوں نے اسلام کی یہ پھیلتی اور پھولتی جو دولت تھی ان کو گوارا نہ تھی, انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے ہر سرتوڑ کوشش کی. اور نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا, مجنو کہا, کہیں ساحر کہا, کہیں کچھ کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں لوگ پھر بھی جوک در جوک میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آتے رہے, اور آ کر حضور کا کلمہ پڑھ کر میرے آقا کی غلامی میں داخل ہوتے گئے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ابو جہل, اس نے بڑی کوششیں کی, ہاتھ میں کبھی کچھ لے کر آتا, کبھی کچھ لے کر آتا. ایک دن آ گیا ہاتھ میں مٹھی کو بند کیے ہوئے, پیچھے ایسے ہاتھوں کو لگائے ہوئے, اور کہتا ہے بتائیے اے محمد بتائیے, اگر آپ اللہ کے نبی ہیں سچے, اگر آپ اللہ کے نبی ہیں سچے تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. تو میرے آقا کا جو جوش میرے آقا کی رحمت تھی وہ جوش میں تھی, میرے آقا کا موڈ بڑا بہتر تھا. آپ نے فرمایا میں بتاؤں کہ یہ مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون. تو شاعر کہتا ہے ایک ہی جانے تے پتھران کل میں بڑا جان دائے, پتھران کل میں بڑا جان دائے, پتھران کل میں بڑا جان دائے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, قیامت کا دن ہوگا زبان پہ خاموشی کے تالے لگ جائیں گے, یہ ہاتھ بولیں گے, یہ پاؤں بولیں گے کہ ہم نے کیا کیا. جہاں پر بڑا کچھ بول لے وہاں پر یہ بھی بول لے کہ اٹلی کے بریون ہال کے اندر بیٹھ کر تیرے نبی کا ذکر کیا تھا. یہ جو ہاتھ واپس اور پیار سے پڑھیے, اے پتھران کل میں بڑا جان دائے, اے پتھران کل میں بڑا جان دائے, اے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے, اے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے, اے انگنا جو چشمے چلا جان دائے, اے انگنا جو چشمے چلا جان دائے. ان کے غلاموں میرے آقا کے ذکر سے بخل نہ کرو. وہ نبی جب دنیا میں آیا تو حضرت آمنہ کہتی ہیں میرے لال نے کیا کچھ اٹھا دیا, سر سجدے میں رکھا, اور میں نے کان لگایا تو میں کہہ رہا تھا اللہم ربی حبلی امتی, اللہ میرے گناہگار امت کی بخش. جب دنیا میں آیا تو وہ یہی نعرے کرتا رہا, دنیا میں رہا تو عائشہ سے کہا جاتی ہیں میرے آقا سارے سائرات کھڑے ہو جاتے ہیں اور رب کائنات کو خود فرمانا پڑا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا,
اے حبیب ساری رات نہ کھڑا ہوا کر، الا قلیلا تھوڑا کم کر لو، نصفہ آدھی رات کو لو، امین کس منہ قلیلا آدھی سے بھی کم کر لو۔ تو حضور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر یہ دعا کرتے، یا اللہ میری گناہ گار امت، یا اللہ میری گناہ گار امت۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پنڈلیوں میں ورم پڑ جاتے، صبح کو میں کپڑا گرم کر کر اور اوپر میں سیخ دی آپ کی پنڈلیوں مبارکوں کو۔ تو حضور سائے رات کھڑے ہوئے کن کے لیے؟ حضور کے غلاموں آپ کے جی حضور میں آج کی رات آسمان کی بلندیوں پر گئے تو وہاں پر اللہ رب کائنات نے کہتے حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اختیار دیا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا گیا حضور آدھی امت کو آج بخشوانا ہے تو بخشوا لو، ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ شفاعت مقام شفاعت اگر قبول کرنا ہے تو وہ کر لو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جب آدھی امت کا سنا تو میرے دل میں آیا میری آدھی امت کدھر جائے گی، آدھی امت کا سنا تو میرے دل میں آیا میری آدھی امت کدھر جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے آدھی امت کا قبول نہ کیا، میں نے مقام شفاعت کو قبول کیا۔ اور حضور فرماتے ہیں میں قیامت کی ہر میرا وہ غلام جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا جب تک میں اس کو جنت میں داخل نہ کر لوں میں راضی نہ ہوگا۔ وہ نبی ہر وقت آپ کو یاد کرے۔ تو آج امتی کی زبان کیوں خاموش ہے؟ محبت سے پیار سے انگلا جو چشمے چلا جان لگائے، انگلا جو چشمے چلا جان لگائے، حلیمہ دی کلی وسا جان لگائے، حلیمہ دی کلی وسا جان لگائے، میں بجھال آتا ہے اور کہتا ہے حضور بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ سرکار کا موڈ اچھا تھا، سرکار نے مسکرا کے فرمایا میں بتاؤں کہ مٹھی والے چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ وہ اور بھی خوش ہو گیا، کہنے لگا میں تو چیز ہی بولا آیا ہوں جو بولتی نہیں۔ کہتا ہے ہاں یہ چیز بتایا آپ کون ہے؟ تو میرے آقا نے معمولی سی نگاہ کرم فرمائی تو ان کنکریوں نے مٹھی میں پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بڑی بڑے بڑے اس نے تغور کر لیے، کہتا ہے یہ بھی دیکھ کر کہتا ہے نا آپ جادوگر ہیں، چلا گیا واپس۔ اور پھر جب اسلام کا سورج اس کی کرنیں بکھر رہی تھی تو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور جب اپنے سارے حربے استعمال کر چکا تو اسی ایسی شخصیت کو ڈھونڈ رہا تھا کہ جو کوئی ایسا کام کر جائے جو محمد بن عبداللہ لاجواب ہو جائے اور جواب نہ بن پائے تو ہم کہیں نبی وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کا حل اس کے پاس ہوتا ہے، تو کیسا نبی ہے تیرے پاس حل ہی کوئی نہیں۔ اب اس کی نگاہیں اس نے جب چار جانب دوڑائی تو اس کی نگاہ یمن میں گئی۔ حبیب یمنی جو یمن کا تھا سرتاج، بڑا دانا بندہ تھا، بڑا سیاست والا بندہ تھا، بڑا زیرت بندہ تھا، بڑا ذہین اور فطین تھا، بڑا دانشمند مانا جاتا تھا۔ اس کو خط لکھتا ہے اور کہتا ہے ہمارا بیڑا غلط ہو گیا، ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، اے حبیب یمنی جلدی آ، اگر تو نہ آیا تو نے ایسا کوئی کام نہ کیا تو یہ محمد بن عبداللہ ہمارے مذہب کو ہم کو لے جائے گا، ہم ختم ہو جائیں گے، دنیا میں کبھی بھی کوئی ایسا نہ رہے گا جو ہمارے مذہب والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو حبیب یمنی ٹائم مقررہ پر جب مکے کی سرزمین پر داخل ہوتا ہے تو ادھر ابو جہل نے اپنی حویلی میں جو ہے وہ مسندوں کا ایک انتظام کیا اور مسندیں اتنی لگائیں جتنے اس کے اپنے بندے تھے اور حضور کی بارگاہ میں خط لکھتا ہے، پیغام پہ قاصد بھیجتا ہے اور کہتا ہے حضور یہ محمد بن عبداللہ آپ ہمارے پاس آئیں
یا ہم آپ کے پاس آئے؟ تو حضور نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، ابو بکر صدیق کی رائے کو جو ہے وہ سراہا گیا، اور پھر ان کی رائے یہ تھی کہ حضور وہاں پر جائیں اور جو بھی ہو وہ 300 بندہ جو حبیب یمنی اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، حضور جو بھی کمال ہو ان کے سامنے ہو، وہ بھی آپ کا کمال دیکھے، وہ بھی آپ کے غلام بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہوا گیا، حبیب یمنی اپنی مسند پر بیٹھا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام بھیجا کہ ہم آئیں گے، حبیب یمنی کو ابو جہل کام میں کہتا ہے، سب بندوں کو کہتا ہے جب محمد بن عبداللہ آئے تو ان کا اٹھ کر استقبال نہ کرنا، کیوں عرب کی یہ ریت تھی، اب بھی ریت ہے، جو بندہ جاتا ہے وہ اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں، یہ اہل عرب کی ریت تھی۔ اور جب اس نے یہ بات کی تو حبیب یمنی کہنے لگا، ارے ابو جہل کیسی باتیں کرتا ہے، یہ تو عرب کی ریت ہے، جب مہمان آتا ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کہتا نانا میں تذلیل کرنا چاہتا ہوں، میں اس کی رسوائی کرنا چاہتا ہوں، استقبال نہیں کریں گے۔ ادھر یہ بھی ایک مشورہ کر رہا تھا، ادھر میرا رب بھی ایک اہتمام کروا رہا تھا۔ میرے اللہ رب کائنات نے فرمایا یہ بے ایمان ہو کون، میرا نبی آئے تو یہ استقبال نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل یا حکم رب جلیل، فرمایا جاؤ چلے جاؤ، آج ان 360 بندوں سے، ابو جہل سے اور اس حبیب یمنی سے اب میں نے اپنے مصطفیٰ کا جو ہے وہ استقبال کروانا ہے۔ اللہ اکبر، حبیب یمنی بھی بیٹھا تھا ساتھ، ادھر جو ہے ابو جہل بھی بیٹھا تھا، 360 بندہ جو آیا تھا وہ بھی بیٹھا تھا۔ اور جب میرے مصطفیٰ ابو جہل کی حویلی میں داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلے جو ابو جہل کہہ رہا تھا نبی آئے کھڑا نہ ہونا، سب سے پہلے وہی ابو جہل اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب ابو جہل کی حویلی میں میرے آقا رمضان صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جلوہ گر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو وہ 360 بندہ بھی بیٹھا تھا، حبیب یمنی بھی بیٹھا تھا، وہ ابو جہل جو منصوبہ کر رہا تھا کہ محمد آئیں گے استقبال نہیں کریں گے، رب نے فرمایا تو کون ہو، میرا نبی آئے استقبال نہ کرے، سب سے پہلے وہی ابو جہل کھڑا ہوا، ابو جہل کھڑا ہوا، حبیب یمنی بھی کھڑا ہو گیا، جب وہ کھڑا ہوا 360 بندہ ہے وہ بھی کھڑا ہو گیا، مصطفیٰ کا استقبال ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کان کے قریب کان لا کر ابو جہل کو حبیب یمنی کہتا ہے بے ایمان ہمیں کہتا تھا اٹھنا نہ، سب سے پہلے بے ایمان تو خود اٹھ گیا، کہتا چپ کر میں نہ اٹھتا کارڈ نہیں ہوتا، چپ کر میں نہیں اٹھا مجھے اٹھایا گیا۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کھڑے ہو کر حضور پر سلام نہ پڑھو، پاکستان کا ترانہ اگر گایا جائے تو پارلیمنٹ کے اندر وہ بھی جو حضور کے استقبال کے لیے جو حضور کا کھڑا ہو کر درود و سلام پڑھنے کے مخالف ہے، ارے ترانہ پڑھتے ہو کھڑے ہو کر، وہ کس طریقے سے پڑھتے ہو؟ دلیلیں مانگتے ہیں کھڑے ہو کر سلام کہاں ہے، کدھر لکھا ہے اسلام؟ میں نے کہا بتا ترانہ کدھر لکھا ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا بتاؤ جی، یہ سیرت النبی کی کانفرنس یہ کہاں نہیں، میلاد مصطفیٰ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا بتاؤ یہ 3 دن کے جو سالانہ اجتماع کرتے ہو یہ کہاں لکھے ہیں؟ سیرت النبی کی کانفرنس کرتے ہو یہ کہاں لکھے ہیں؟ دفاع پاکستان کانفرنس کرتے ہو یہ کہاں لکھی ہے؟ ارے تو اس کے دلیل لا۔ میں امام ترمذی کے جب جامع ترمذی کے اندر جاتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر پورا ٹائٹل باندھا ہے اور لکھتے ہیں باب ما جاء فی میلاد النبی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر پورا باب باندھ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ادھر ابو جہل اٹھا اور وہ حبیب یمنی بھی اٹھا اور ادھر 360 بندہ ہے وہ بھی اٹھ گیا، اب بات شروع ہو گئی، میرے نبی کا استقبال ہو گیا، کہیے سبحان اللہ، میرے نبی کا استقبال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حبیب یمنی مختصر کرتا ہوں ٹائم کم ہے، بات پڑھنے آیا تھا حبیب یمنی، کہتا ہے محمد بن عبداللہ اس نے بلایا ہے اور یہ کہتا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور میرے کچھ سوالات ہیں۔ آپ نے فرمایا حبیب یمنی کرنے والے بات کر، کہتا جی میرے کچھ سوال ہیں، کچھ آسمانی ہیں کچھ زمینی ہیں۔ سرکار نے فرمایا زمین بھی ساڑھی ہے آسمان بھی ساڑھا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانی ہے 2 وزیر میرے زمینی ہیں۔ آسمانی کون سے ہیں؟ فرمایا کہ جبرائیل دوسرا میکائیل۔ زمینی کون سے ہیں؟ فرمایا ایک ابو بکر ہے دوسرا عمر فاروق ہے۔
وزیر وہیں ہوتے ہیں بادشاہ کے جہاں تک بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے. پتہ چلا میرے مصطفیٰ کا زمین پر بھی وزیر ہے, میرے مصطفیٰ کے آسمان پر بھی وزیر ہے. پتہ چلا میرے مصطفیٰ کی حکومت زمینوں پر بھی ہے, سارے آسمانوں پر بھی ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھنے والی بات کر. کہتا ہے حضور یہ ابھی دن ہے. فرمایا ہاں دن ہے. کہتا ہے یہ رات ہو جائے. سرکار نے انگلی کا اشارہ فرمایا, سورج واپس چلا گیا, چاند اوپر آ گیا. کہتا ہے چاند بھی آمنا ہو 14ویں رات کا چاند. میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ بھی کر دیتے ہیں, 14ویں رات کا چاند آ گیا. کہتا ہے اب یہ چاند 2 ٹکڑے ہو. اللہ اکبر. میرے آقا نے ایسے انگلی کا اشارہ فرمایا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, حضور کے قدموں میں آ گیا اور آ کر گواہی دیتا ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کہتا ہے چاند واپس جڑ جائے. چاند واپس جڑ گیا. کہتا ہے رات چلی جائے, دن واپس آ جائے. میرے مصطفیٰ نے اشارہ فرمایا رات چلی گئی, دن آ گیا. تو سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. یہ تو وہ چاند تھا. ہماری ماں کہتی ہے میں گھر کی چار پوشی میں مصروف تھی, رات تھا, رات کا وقت تھا. تو کہتی ہے میں واپس آئی, میرا لال کنگوڑے میں پڑا تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے میں نے اچانک ہی میری نگاہ چاند پر گئی. چاند کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے. جب میں نے نیچے دیکھا تو سرکار کی انگلی ہمارے کبھی ایسے جا رہی تھی کبھی ایسے جا رہی تھی. میں نے دیکھا جدھر سرکار کی انگلی ادھر ہوتی تو چاند ادھر ہو جاتا, سرکار کی انگلی ادھر جاتی تو چاند ادھر چلا جاتا. تو اس لیے تو سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. حبیب یمنی کہتا ہے جی یہ بھی بات ہو گئی. اللہ اکبر. کہتا ہے یہ بے ایمان کہتا تھا اب جادو کر. میرے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں. دوسرا سوال کہتا ہے حضور دوسرا سوال آپ نے میں چپ کر, تیری ایک بیٹی ہے جو چل نہیں سکتی, جو پکڑ نہیں سکتی, وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, تو چاہتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے. یمن میں تھی بیٹی ابھی, سرکار کہاں ہے مکہ میں. کہتے ہیں سرکار نے فرمایا تیری ایک بیٹی ہے, تو کہتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے. جا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں جب وہ تیز رفتار گھوڑا دوڑایا, ابھی حبیب یمنی یمن میں پہنچتا ہے, دروازے کو دستک دیتا ہے. اندر سے جو بیٹی بول نہیں سکتی تھی وہ بول کے کہتی ہے بھائی ٹھہر میں دروازہ کھولتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں شمع رسالت کے پروانوں, ادھر حبیب یمنی نے کلمہ مکہ میں پڑھا تھا. حبیب یمنی کلمہ پڑھتا پڑھتا اندر داخل ہوتا ہے, بیٹی کلمہ پڑھتے پڑھتے دروازہ کھول رہی ہے. اور کہا بیٹی تجھے کلمہ کس نے پڑھایا؟ فرمایا جس نبی نے مکے میں آپ کو مکے میں کلمہ پڑھایا اسی نبی نے مجھے یمن میں کلمہ پڑھایا. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات کا تذکرہ کرنا یہ ملا. اگر اس میں کوئی ضمانت ہے میں سمجھتا ہوں دنیا میں کس کی تعریف کی جائے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف نہ کی جائے تو کس کی تعریف کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, آخری بات مولا علی کائنات ایک مقام پر حضور ایک غزوے سے غالباً واپس ہوئے تو نماز عصر کو حضور نے ادا فرمایا. تو مولا علی نے کسی وجہ سے نماز عصر ادا نہ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کائنات کی
گود میں آرام فرماتے. سورج غروب ہو گیا, نماز عصر کا ٹائم جا رہا تھا. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو جاری. کس کے لیے؟ دولت کے لیے. کس لیے؟ دنیا کے لیے. کس لیے؟ نماز جا رہی تھی. اے علی مرتضیٰ کی غلامی, علی کا نام لینا آسان ہے, علی کی سیرت پہ عمل کرنا یہ بات ہے. اگر حب علی سچا ہے تو اس کی سیرت پہ عمل کرنا. تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ایسے جب سورج کو دیکھتے ہیں غروب ہوتا, آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, اور آنسو گرے کہاں؟ چہرہ مصطفیٰ. مقدر پہ قربان جائے علی مرتضیٰ. کسی کے آنسو گرے تو قرآن کے اورات پر گرے, کسی کے آنسو گرے تو جائے مصلی پر گرے, کسی کے آنسو گرے تو اپنی ہی جو ہے دامن میں گرے. علی مرتضیٰ تیرے آنسوؤں پہ مقدروں پر قربان جاؤں, تیرے آنسوؤں کو جگہ پہ پیری تو چہرہ مصطفیٰ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی, سرکار نے فرمایا علی کیوں روتے ہو؟ حضور سورج غروب ہو گیا, نماز کا ٹائم چلا گیا. میرے آقا نے فرمایا ادا پڑھو گے کہ قضا پڑھو گے؟ اللہ اکبر, حضور ادا ہو جائے تو بڑی مہربانی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور کہا, جو الفاظ کہے, کہا یا اللہ یہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. الفاظ کیا کہے؟ یا اللہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. بتاؤ نماز کا ٹائم گزارنا یہ اطاعت ہے؟ بتائیے. آپ عقلمند لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, یورپ کے اندر آ کر ویسے ہی بندہ بڑا عقلمند ہوتا ہے. تو بتائیے یہ جو ٹائم گزر رہا تھا, نماز کا ٹائم جا رہا تھا, بتائیے ٹائم کو گزار دینا, نماز نہ پڑھنا, یہ اطاعت ہے اللہ کی؟ یہ اطاعت ہے رسول کی؟ اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا اللہ یہ علی تیری بھی اطاعت میں تھا, تیرے نبی کی بھی اطاعت میں تھا, یا اللہ تو کرم فرما. میرے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انہی کا اشارہ فرمایا, سورج غروب ہوا واپس پلٹا. سبحان اللہ. مولا علی نے نماز ادا فرمائی, میرے علی نے نماز ادا فرمائی. تو سید اعلیٰ حضرت کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ. حضور کے غلاموں, حضور کے میلاد کا مقصد کیا ہے؟ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا کی گمراہیوں کو دور کرنے کے لیے, ظلمات کو دور کرنے کے لیے, جہالتوں کو دور کرنے کے لیے, جو رب سے ٹوٹے ہوئے رابطے تھے ان کو رب کے ساتھ ملانے کے لیے, رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا, حضور بتائیے بے نمازی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ میری بات کو آخری 5 منٹ میں میرا یہ پیغام ہے میرا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں سوال کیا گیا, حضور بتائیے بے نمازی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اے نمازوں کو چھوڑنے والوں, بغیر کسی وجہ کے چھوڑنے والوں, گھر میں فضول بیٹھ کر ٹی وی کے آگے فلم ڈرامے دیکھ کر نمازوں کو چھوڑنے والوں. غور کرو, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی کے بارے میں پوچھتے ہو, بے نمازی کو قتل کر دیا جائے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ حضور بے نمازی کے بارے میں بتائیں, بے نمازی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا قتل کر دیا جائے بے نمازی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا, حضور بتائیے بے نمازی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا قتل کر دیا جائے. حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں سوال کیا گیا, فرمایا قتل کر دیا جائے بے نمازی. اور حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بندے اور ایمان کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے. اگر بندہ نماز پڑھے تو ایمان والا ہے, نماز نہ پڑھے تو وہ بے ایمان. حضرت شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بھی صحابہ کا بعض صحابہ کا عقیدہ تھا, وہ سب سے زیادہ بڑھ کر جس کو سمجھتے تھے جس کو سمجھتے تھے کہ وہ بندہ وہ نماز یعنی کہ کفر کے قریب ہے عمل ترک کرنا, تو وہ نماز کو سمجھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا, حضور بتائیے بے نمازی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو قید کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے, دوبارہ نماز پڑھنا شروع کر دے, تب تک اس کو قید میں رکھا جائے. اے حضور کے غلاموں,
کوئی حملی کہلاتا ہے، کوئی شافعی کہلاتا ہے، کوئی مالکی کہلاتا ہے، کوئی حنفی کہلاتا ہے، دائیں ان کے فتووں پر. اور حضرت حضور غوث پاک جن کی 11ویں ہر مہینے سنی کرتے ہیں، خالی وہ دیکھ پکا کر بس حق ادا کر دیا. وہ غوث پاک کہتے ہیں کہ بے نمازی کے بارے میں سوال کیا گیا، حضور بے نمازی، آپ نے فرمایا بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. کیوں نمازی چھوڑے بیٹھے؟ وعدہ کیجئے، کوشش عبادت میں کوشش، آج میلاد مصطفیٰ کا صدقہ کوشش کریں گے نماز پڑھنے کی، 5 وقت کی نماز کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور آخری بات، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو شرابی بندہ شرابی، جو شراب پینے والا دنیا میں، خاص کر نوجوان نسل کے نام میرا پیغام، جو اس میرا روی کے دلدل میں پھنس چکی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو بے نمازی بندہ ہے جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا، اس کا چہرہ کالا ہوگا، سیاہ ہوگا، سیاہ، بالکل سیاہ. تصور کریں، سیاہ چہرہ ہوگا. فرمایا اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور اس کی زبان ایسے سینے تک لٹکی ہوگی، اور زمین سے جو لعاب، جو تھوک اس کی بہ رہی ہوگی، تھوک نہیں ہوگی. فرمایا وہ خون بہ رہا ہوگا اس کی زبان. اور اللہ کے حضور پیش ہوگا اور العطش العطش کہے گا، ہائے پیاس، ہائے پیاس. جہنم کی گرمی کی پیاس کی شدت سے نڈال ہوگا اور پانی مانگے گا، آئے ہائے پیاس، ہر پیاس. حضور فرماتے ہیں اس کے سامنے وہ جہنمیوں کا، جو جہنمی جل جائیں گے، ان کی جلن سے جو ان کا پیپ بن کے نیچے بہے گا، حضور نے فرمایا اس کو وہ پیپ نکلا ہوا اس کے سامنے کیا جائے گا. وہ پیاس کی شدت سے بھول جائے گا کہ یہ کیا ہے، وہ اٹھائے گا اس کو پی لے. حضور نے فرمایا ادھر سے پیتا جائے گا، وہ اتنا گرم، پہلے تو وہ قریب کرے گا تو اس کی جو چہرے کی یہ کھال ہے اس کے اندر بہ جائے گی اس کی گرمی سے. وہ جہنم کی جو جہنمیوں کا جو پیپ ہوگا وہ اس قدر گرم ہوگا. فرمایا جب وہ ایسے چہرے کے قریب کرے گا، اس کی چہرے کی کھال اس گرمی سے بہ اس کے اندر بہ جائے گی. اور پھر وہ جب پیے گا تو یہ جو جہاں جہاں وہ گزرتا چلا جائے گا، وہ ساری ہڈیوں کو کھوڑتا ہوا، وہ بہلاتا ہوا، وہ پیشاب کے اثر پیچھے سے خارج ہوتا ہے. یہ شرابی کے متعلق میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حبیب آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، آپ وہی بولتے ہیں جو رب نے. تو یہ میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا ہے، حق فرمایا، سچ فرمایا، ویسے ہونا ہے. یہ بھول جائیں، جو میرے نبی نے فرما دیا جیسے فرمایا ویسے ہونا ہے. تو اس لیے جو میرے نوجوان نسل ان میں مشغول ہے، ان میں مصروف ہے، اس درجے میں پھنس چکی ہے، خدا را اس میلاد مصطفیٰ کا توبہ اللہ کے لیے پکی ترجیح. اور جو بے نمازی ہیں وہ نمازی بن جائیں، جو والدین کے نافرمان ہیں وہ فرما بردار بن جائیں. یہی ہے میلاد مصطفیٰ کا مقصد. میرے نبی آئے تھے یہ جہالت کو دور کرنے کے لیے. جب بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، زندہ دفن کیا جا رہا تھا، بیٹی کو زندہ جلایا جا رہا تھا، ماں کی نافرمانی کی جا رہی تھی، میرے مصطفیٰ نے آ کر بتایا اے لوگوں بیٹی کی عظمت یہ ہے، اے لوگوں ماں کا رتبہ یہ ہے کہ ماں کے قدموں میں رب نے جنت رکھ دی. تو یہ ماں جو نافرمان ہے، آج یورپ کے اندر آ کر والدین کو فون کرنا گوارا نہیں ہے، والدین کو پوچھنا ہے، خرچہ دینا وہ دور درکنار، جو ان سے ناراض ہے. خدا را توبہ کیجئے. کبھی بھی وہ نماز لاکھ پڑھ لے، حج کر لے، خیرات کر لے، جو مرضی کر لے، اگر والدین کا نافرمان ہے کبھی بچہ نہیں کرے. اس لیے یہ ایسی چیزیں ہیں. تو میلاد مصطفیٰ کا یہ پیغام ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انتظامیہ کے بعد جی صفے باندھیں جی، ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھیے.